السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، شاہی امام پنجاب بہت بڑی غلطی کر گئے۔ جی ہاں امام صاحب، میں آپ کا بہت معتقد تھا اور آپ کو سنا کرتا تھا، لیکن کل میں نے آپ کی جو کلپ سنی، شہاب جو پیدل چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے جو کہا، اسی کا ڈر تھا۔ یعنی جو علماء جو کہہ رہے تھے کہ پیدل چلنا جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا دکھاوا ہے، یہ وجہ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہوا نہیں بنانا چاہیے، وجہ اس کی یہی ہے، اور آپ نے وہی غلطی کر دی۔ امام پنجاب صاحب، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کی ہے وہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جی ہاں، ایک عالم کے لیے اور بڑے امام کے لیے اس طریقے کی بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے اور کیا غلطی کی ہے آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور لوگوں آپ کو میں بتاؤں گا اور سناؤں گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، اور بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جس کا ڈر تھا علماء ایسا کر جائیں گے یا پھر لوگ ایسا کر جائیں گے، وہی ہو گیا ہے۔ اور کیا ہوا ہے ذرا سنیے گا۔ یہ جو شہاب پیدل چل رہا ہے، کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ ناجائز اور حرام ہے، کوئی کہہ رہا دکھاوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے کہ لوگ پھر اس کو لازم اور ضروری سمجھنے لگیں اور ایسے ہی پیدل حج کرنے لگیں، بڑھاوا نہیں دینا چاہیے زیادہ۔ لیکن ناجائز اور حرام نہیں ہے، نکل گیا ہے تو اسے واپس آنے کو نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال اب تو دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آ گیا ہے، لیکن شاہی امام پنجاب نے جو کہہ دیا اسی کا ڈر تھا اور اسی کا خدشہ تھا۔ کچھ لوگ تو کچھ پاگل ہیں جو اسے کانوڑ یاترا بھی کہہ رہے ہیں۔ کلکتہ کا ایک پاگل ہے جو چند حدیثیں پڑھ لیا ہے دو چار، وہ تو اسے کانوڑ یاترا کہہ رہا ہے، لیکن وہ بیماری آدمی، اس کو بیماری ہے، ان لوگوں کو اس کی باتیں مت کیجیے۔ خیر، چار حدیثیں پڑھ لیا کلکتہ کا بندہ اور اسے کانوڑ یاترا کہہ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ خیر، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں غلو ہونے کا بہت بڑا اندیشہ تھا، اور وہی شاہی امام پنجاب نے کہہ دیا۔ پہلے آپ سن لیجیے ان کی بات کو، پھر سنیں گے ہم۔ میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی مولویوں نے دو تین باتیں کی، جی پیدل نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے، جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو، کوئی خود خدمت نہ انجام دی ہو۔ ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا، تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں کا سہارا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی۔ تم سے تو فتویٰ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ دیکھیے یہ امام پنجاب صاحب ہیں، شاہی امام ہیں پنجاب کے۔ انہوں نے کیا کہا، جوش میں آ کر بہت بڑی غلطی کر گئے۔ جوش میں آ کر تقریر کر رہے ہیں کہ نوجوان جب یہ مسجد جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ بندہ 8000 کلومیٹر جا رہا ہے۔ بالکل سب صحیح ہے، اس نے جو بھی کہا ہے اور جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، کہ وہ دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر آپ اب تک سو رہے اور مسجد نہیں پہنچ پاتے ہو تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کہ میں تو 8000 کلومیٹر سفر کرنے کو تیار ہوں، مگر تم 1 میٹر اور ایک گھر کو پار کر کے مسجد جانے کو تیار نہیں ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن آپ نے جو حدیث بیان کر دی اور فضائل بیان کر دیا کہ مکہ سے حج کرنے کو پیدل یہ اتنے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن غلط جگہ آپ نے فٹ کیا ہے۔ جی امام صاحب، آپ نے اس حدیث کو غلط جگہ فٹ کر دیا ہے۔ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے غلط کیسے مکہ سے پیدل چلنے والی حدیث کو سنایا، تو انہوں نے یہی بڑی غلطی کر دی، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک مجاز ہے کہ جو چیز جہاں تک محدود ہوتی ہے اس کو وہیں تک رکھا جاتا ہے، کسی خاص حدیث کو، کسی خاص فضائل کو عام نہیں کیا جائے گا اور کسی عام فضائل کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو اگزامپل کے لیے سمجھاتا ہوں کہ وضو میں یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، اب کوئی بندہ یہاں تک ہاتھ دھونے لگ جائے اور کہے کہ یار دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے اور اپنے اعضاء کو دھلتا ہے تو اس کا جو ہے اعضاء گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو اب وضو کے نام پر کوئی غسل کرنے لگ جائے یا پھر یہاں تک ہاتھ دھلنے لگ جائے تو اس کی اجازت نہیں شریعت دیتا ہے، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، کہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اب کوئی غسل کرنے لگ جائے یا پھر پورے ہاتھ یہاں تک گردن تک دھلنے لگ جائے اور کہے کہ یار دیکھو پاکی و طہارتی کے لیے کہا گیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص
ہاتھ اور پیر کو دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک دھلوں، چاہ کے یہاں تک کا اعضاء دھل جائے، یہاں تک کا گناہ دھل جائے۔ اب کوئی کہنے لگے گا میں پورا غسل ہی کر لیتا ہوں وضو کے بدلے تاکہ میرے پورے جسم کا گناہ دھل جائے، تو یہ شریعت اسلامیہ برداشت نہیں کرتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے غلو کر رہے ہیں، آپ ایک بات کو آپ پھیلا رہے ہیں، جو چیز خاص تھی اس کو عام کر رہے ہیں۔ تو جو حدیث یہ خاص تھی کہ مکہ سے اگر کوئی انسان حج کرتا ہے پیدل جا کے تو اس کے فضائل لاکھوں لاکھ ہیں، لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں، لیکن مکہ سے باہر سے کوئی پیدل حج کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ نہیں ہے جو آپ اس کو لے کر انڈیا سے حج کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت جوڑ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط کیا ہے آپ نے، تو ایسا کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں تھا، اور پھر آپ ایک بڑے امام، شاہی امام ہو کر ایسی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اپریشیٹ نہ کیا جائے، پھر آپ کی طبیعت، نوجوانوں کی طبیعت دیکھ کر علماء ہمارے بڑی بڑی غلطی کریں گے، اور وہ مسائل صحیح بیان کرنے کے بجائے اپنی طبیعت کو دیکھ کر کہ نوجوان یہ چاہتے ہیں لہذا وہ صحیح بیان کر دیں گے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو نوجوان کی طبیعت چاہتی ہے ہمارے مولوی حضرات وہی مسائل بیان کرتے ہیں اور انہی کے مطابق کر دیتے ہیں۔ تو شاہی امام پنجاب نے بھی یہی کیا ہے کہ اب نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نوجوانوں کا ریئیکشن یہ ہے کہ فضیلت ہونی چاہیے، چنانچہ انہوں نے گڑھ دیا کہ مکہ سے پیدل چلنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حالانکہ وہ بھول گئے کہ کسی بھی خاص حدیث کو عام نہیں کیا جاتا ہے، اور عام کو خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جو وہ حدیث جس کو مکہ سے پیدل حج کرنے کے فضائل میں بیان کیا گیا تھا، اس کو انڈیا سے پیدل حج کرنے کے فضائل میں بیان کر دیا ہے شاہی امام پنجاب نے، تو یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ دوسرے جو بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل حضور نے کبھی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا، اس لیے پیدل حج کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضور نے مکہ سے پیدل حج کرنے کو فضیلتیں بیان کی ہیں، اور قرآن کریم میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے لوگ حج کے لیے آئیں گے، پیدل چل کے بھی اور سواری سے بھی۔ تو اس آیت سے کم جواز تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیدل چل کر چلا جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا اور یہ جائز ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، احادیث مبارکہ یا پھر دوسرے آیتوں میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن ہاں مکہ سے حج کرنے کی فضیلت ہے۔ تو شاہی امام پنجاب نے جو خاص حدیثیں تھی مکہ سے حج کرنے کی پیدل، اس کو انڈیا سے پیدل حج کرنے کے بارے میں فٹ کر دیا ہے، جو کہ نہایت ہی غلط ہے، اور پھر ایک بڑے امام کے لیے جو شاہی امام ہیں، تو حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ایسی غلطی نہ کریں۔ میں چھوٹا آدمی یقیناً ہوں، لیکن یہ غلطی قابل معاف نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، اور جب بڑے لوگ اتنی بڑی غلطی کریں گے تو پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شاہی امام پنجاب تک پہنچانے کی کوشش کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور بات کو صحیح سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ میں اگرچہ جواز ثابت ہوتا ہے لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، بہت زیادہ فضیلتیں نہیں بیان کی جائے گی۔ وہ حدیثیں جو مکہ سے حج کرنے کے بارے میں تھی اس کو انڈیا سے حج کرنے کے بارے میں یا پاکستان سے پیدل حج کرنے کے بارے میں فٹ نہیں کیا جائے گا، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔